لا إله إلا الله. हेलो جی بھائی فکر مت کریے سب ٹھیک ہو. خدا حافظ. چلیے بھائی خدا حافظ. بھائی سب خیریت تو ہے؟ کچھ مسئلہ تو نہیں؟ جانے دے بھائی آج تھوڑا ٹینشن میں ہوں. بھائی ٹینشن ہے تو کیا ہوا؟ پریشانی کا حل تو بھی آپ نے چھوڑ دیا ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ تسبیح بی بی زہرا سلام اللہ علیہا. وہ کیسے؟ دیکھیے عالم دین یہاں موجود ہے، کیوں نہ ہم انہی سے جا کے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح کی فضیلت پوچھتے ہیں. جی کیوں نہیں، چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا صحاب النار وملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. السلام علیکم آقا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آقا ہم نے دیکھا کہ ہمارے بھائی بہت پریشان ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سلیوشن بتائے کہ انسان کی ہر پریشانی جو ہے اس سے حل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت ختم پہ تھی تو آپ نے سنا کہ آپ دونوں شہزادی کی تسبیح کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. جی. یہ ایک ایسا تحفہ ہے، یہ ایک ایسا انمول تحفہ ہے جو سرکار رسالت مآب نے شہزادی کو عطا کیا ہے. میں اس تسبیح کی اہمیت اور امپورٹنس سے پہلے اس کی تاریخ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ توجہ کیجئے. شہزادی کائنات، شہزادی عالمیان بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر میں کام کرتی تھیں اور چکی چلاتی تھیں، یہاں تک کہ تاریخ میں ہے کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. تو اب اس چکی اور ہاتھوں کے چھالے کی بنیاد پر، اور ادھر مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہو چکی تھی، تو بچے کی پرورش بھی کرنا، گھر کے کام بھی کرنا. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے والد ماجد کی خدمت میں جا کے کہیے کہ آپ کے لیے کسی خادمہ، کسی کنیز کا انتظام کر دیں. شہزادی تشریف لے گئیں. اب جو وہاں پہنچیں تو وہاں پر نبی کریم کی بزم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، واپس آ گئیں. نبی کریم اس نشست کے بعد آپ مولا علی کے گھر تشریف لائے. بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو آپ نے بتایا کہ ہم اس لیے گئے تھے کہ کوئی خادم مل جائے، کوئی کنیز مل جائے. تو کہا کیا میں تمہیں بہترین خادم نہ دے دوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم ہے، وحی الہی کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا فرمائیے. تو کہا میں تمہیں ایک ذکر اور تسبیح دے رہا ہوں کہ جو تمہارے لیے، ذکر اور تسبیح جو تمہارے لیے ہر خادم سے بہتر ہے، یہاں تک کہ روایت میں 1000 خادم سے بہتر ہے. اور وہ کیا ہے کہ خود فرمایا آپ نے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو. اس تسبیح کو ہر رات سونے سے پہلے پڑھو، یہ 1000 خادموں سے بہتر ہے. یہ تاریخ ہے کہ جو ملی ہے. اس کو کتاب الدعوات بخاری نے بھی نقل کیا ہے، الکافی میں بھی شیخ یعقوب کلینی نے نقل فرمایا ہے، موجود ہے یہ تاریخ. اب اس روایت کو خود ہمارے چھٹے امام فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس رات سے لے کے اب تک
ہم اہل بیت کا شیوہ یہ رہا ہے کہ ہم نے تسبیح فاطمہ کو ترک نہیں کیا ہے. بے شک. یہ تسبیح فاطمہ جو ہم نے ترک نہیں کیا ہے، اس کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے. فرزند رسول حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح انسان کو آرام اور سکون دیتی ہے. جتنا زیادہ انسان اس تسبیح پہ عمل کرے گا اتنا زیادہ یہ تسبیح انسان کو آرام و سکون پہنچائے گی. ہر نماز کے بعد انسان کے لیے یہ تسبیح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. خود روایتوں میں ہے، میں نے یادداشت کیا تھا، اگر کہیے تو میں ان روایتوں کا حوالہ بھی بیان کر دوں کہ جو روایتیں بیان کی گئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ افضل ترین برترین ذکر ہے. یہ خود فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو انسان اس تسبیح کو انجام دیتا ہے اس تسبیح سے خداوند عالم اس کے دلوں کو سکون دیتا ہے، اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے. اب آپ دیکھیے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وسائل الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 26. تسبیح فاطمہ زہرا ہر نماز سے واجب کے بعد میرے نزدیک 1000 رکعت مستحبی نمازوں سے بہتر ہے. یعنی اتنا مقام. 5 نمازیں، 5 نماز کے واجب پڑھا جائے. اور یہ کہا گیا ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے اس تسبیح کو پڑھیں. آقا یہ تو بات ہو گئی نمازوں کے بعد اگر پڑھی جائے تو آپ نے اتنا جو ہے ثواب بیان کیا. اگر ہر رات سونے سے پہلے تسبیح بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو پڑھے تو اس کا کیا ثواب؟ بہت ثواب بیان ہوا ہے. میں اسی روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بہار الانوار کی جلد نمبر 83 میں صفحہ 222 پہ ہے. ملا یحضر الفقیہ میں جلد نمبر 1 صفحہ 321 پر ہے. نبی کریم نے فرمایا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے، اے میری بیٹی زہرا، اس تسبیح کو ہر رات سونے سے پہلے پڑھا کرو. تو اب اس کا ثواب کیا ہے، بدلہ کیا ملے گا؟ ہر رات سونے سے پہلے پڑھنے سے خداوند عالم تمہیں فقیری سے، جو تم محتاجی اور بدبختی ہے، ان سب سے تمہیں محفوظ فرما دے گا، اور اس کے ساتھ علاوہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں سے تم مالا مال رہو گی. تو یہ تو صرف شہزادی کو بیان کیا ہے، پیغام اصل میں ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم تسبیح کو، تو آپ دیکھیں تسبیح شہزادی فاطمہ الزہرا کے لیے جو فوائد بیان کیے گئے ہیں، اور ان فوائد کو اگر دیکھا جائے تو کون سی چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور کون سی چیزیں در حقیقت برترین ذکر اس کو قرار دیا گیا ہے. پریشانی اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ اس کو بیان کیا گیا ہے. روح اور دل اور قلب کے سکون کا ذریعہ اس کو قرار دیا گیا ہے. دنیا کی نعمتوں کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کا ذریعہ اس کو قرار دیا گیا ہے. جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ اس کو قرار دیا گیا ہے. جنت نشین ہونے کے لیے جنت میں رہنے کا ذریعہ اس کو قرار دیا گیا ہے. اور سب سے بڑھ کے وہ عمل ہے کہ جس کو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اول دن سے، جب سے یہ تسبیح کا تحفہ ملا ہے، اس وقت سے آج تک ترک نہیں کیا ہے. لہٰذا ہم سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جیسے ہم نے واجب نماز کے لیے وقت نکالا ہے، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، تو ہم کچھ سیکنڈ 30 سیکنڈ 1 منٹ اطمینان سے بیٹھ کے اس تسبیح کو پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد بہرحال ایک لا الہ الا اللہ کہہ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں. یقین مانیں کہ ہر قسم کی دنیا کی دعا، آخرت کی دعا، سب کچھ قبول بھی ہوگی اور ساری نعمتیں بھی انشاءاللہ ملیں گی. یہ جو انسان ذہنی مشکلات اور الجھنوں پریشانیوں میں رہ کے صرف واجب کو ادا کر کے جلدی سے جانا چاہتا ہے، اس سے انسان کو نجات ملے گی اگر تھوڑا سا بھی انسان تسبیح پر وقت دے جائے انشاءاللہ. جی آقا بہت بہت شکریہ. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریشانی کا سلیوشن ہمارے پاس موجود ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں ہر نماز کے بعد فوراً بغیر کسی مومنٹ کیے ہوئے ہمیں تسبیح بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ہماری پریشانیاں سالو ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. تو بھائی آپ کو آپ کی پریشانی کا سلیوشن مل گیا؟ جی بھائی بے شک مل گیا. اور اب میں اس مسجد میں عہد کر کے اٹھتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی نماز بغیر تسبیح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نہیں پڑھوں گا. الحمدللہ، بہت اچھا عہد کیا آپ نے، اور ہم
یہ دعا کرتے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ جو بھی دیکھ رہا ہے خصوصاً جوان اور نوجوان اس منزل پر آ جائیں کہ جب اس پروگرام کو دیکھا تو آج کے بعد سے عہد کر لیں کہ ہمیں شہزادی کی تسبیح کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذہنی مشکلات اور پریشانیاں ہمارے دلوں اور دماغ پر آتی ہیں ان سب سے آپ کو اپنے آپ کو اس تسبیح سے محفوظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیمہ کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جی آقا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ خدا کامیابی دے، بہت بہت شکریہ۔ خدا کامیابی دے۔